باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 211 حصہ سوم، جس کا عنوان تھا دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط. گزشتہ سبق کی اعادہ تو ہو چکا تھا کیونکہ اس کا یہ تیسرا حصہ چل رہا ہے. اب ہم جہاں سے یہ پڑھنے والے ہیں، کیونکہ جن بادشاہوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، 9 بادشاہوں کے نام جو عرب ممالک کے سرحدوں سے لگنے والے ممالک تھے قریب تر، ان کو خطوط چلے گئے دعوت اسلام اور دعوت دین کے لیے. سیرت نگار فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بڑے صحابہ کرام میں سے بڑے بہادر صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیا ایک بادشاہ کے لیے. ایران میں جو بادشاہ چلے گئے تھے، جو صحابہ خط لے کر، فرما رہے ہیں سیرت نگار کہ اس چھوٹی سی کتاب میں تفصیل سے لکھنا بڑا مشکل ہے. یہ جو سراج منیرہ کتاب ہے، انہوں نے مختصر واقعاتوں کو نقل فرمایا ہے. اب وہ جو 9 بادشاہوں کے نام خطوط چلے گئے تھے، اس سبق میں انہوں نے ایک بادشاہ کا ذکر فرمایا تھا، فرمایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ خط میں کیا لکھا گیا تھا اور کس طریقے سے بھیجا گیا تھا. اس کے لیے صحابہ کرام میں سے جو سب سے بہادر صحابہ تھے، حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا انتخاب کیا گیا تھا ایران کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ خط اس کے ہاتھ میں دینا ہے، نہ کسی درباری کے ہاتھ میں، نہ کسی مقرر وزیر کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں دینا ہے. وہ سب سے پہلے عراق کے گورنر سے ملے کہ میرے پاس آپ کے بادشاہ کے نام کا خط ہے. عراق کے گورنر نے فرمایا کہ یہ مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا. بہرحال عراق کے گورنر سے منع فرمایا انہوں نے کہ میں یہ خط آپ کے بادشاہ کے ہاتھ دے دوں گا. یہ اہم خط ہے، میں نے خود اپنے ہاتھ سے دینا ہے. اس نے حکومت تک بات پہنچائی. کس نے؟ گورنر نے. جواب آیا کہ انہیں آنے دو. پھر وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے محل تک پہنچے. محل کے آفیسر نے کہا کہ اب مجھے دے دو، یہ خط میں بادشاہ کے نام بادشاہ تک پہنچا دوں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مجھے یہ خط بادشاہ کے ہاتھ میں دینا ہے. بادشاہ کو جب اس ضد کا پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ اسے آنے دو، حقیقت میں یہ کوئی اہم خط ہے. اس نے پوری پارلیمنٹ، پورے درباریوں کو جمع فرمایا، جس میں سب وزراء بلائے. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بلائے گئے. جب وہ اندر پہنچے، انہوں نے دیکھا وہ ایک اونچے تخت پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. کون؟ بادشاہ. کافی اونچی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کا سیکرٹری دوڑ کر آیا کہ مجھے دے دو، میں یہ خط پہنچا دوں گا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی منع کیا کہ نہیں، یہ خط مجھے امانت ہے میرے پاس، یہ خط مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کے ہاتھ دینا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات دہرائی کہ مجھے اپنے ہاتھ سے دینا ہے. بادشاہ نے کہا اسے پھر آنے دو، اور پھر انہوں نے وہ خط اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیا. کس کے ہاتھ میں؟ بادشاہ کے ہاتھ میں. اور آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹتے دروازے تک پہنچے. دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا. اس نے عربی جاننے والے آفیسر کو بلایا اور وہ خط دے دیا، اور پھر کہا کہ خط پڑھنا شروع کر دو. اور جس میں یہ مضمون تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے بڑے آدمی کسرا کی طرف سلام، اس پر جو سیدھے راستے پر چلے اور خدا اور رسول پر ایمان لائے، اور یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں تجھے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں تاکہ جو زندہ ہے اس کو اللہ عذاب سے ڈرایا جائے، اور جو نہ مانے اس پر اللہ کی حجت مکمل ہو جائے. تم ایمان قبول کر لو، سلامت رہوگے، نہیں تو مجوسیوں کے کفر کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہوگا. یہ خط تھا، جس خط کے یہ الفاظ تھے، اس خط میں جو الفاظ لکھے ہوئے تھے. وہ بادشاہ بڑا متکبر تھا، بے وقوف تھا. پڑھنے والے جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا، یہ بڑبڑانے لگا کہ نعوذ باللہ، یہ کون بے ادب ہے. نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ کون بے ادب ہے، نعوذ باللہ، جو میرے سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے. پھر اور گرج کر کہنے لگا میری رعایا کا سب سے کمتر نعوذ باللہ آدمی مجھے خط لکھتا ہے اور دعوت دیتا ہے، نعوذ باللہ. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے جیسے ہی اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے ہوئے اور گھوڑے ایسا دوڑایا کہ مدینہ پہنچ کر ہی سانس لیا. وہاں سے نکل پڑے، اپنی ذمہ داری نبھا لی اور فوراً گھوڑا دوڑایا اور مدینہ پہنچ گئے. ادھر اس نے لوگوں کو پوچھا کہاں ہے وہ پردیسی، کس بادشاہ نے؟ کہا کو سو یہ بھی خط آیا. تو جب پتہ چلا کہ وہ تو چلا گیا تو اس نے یمن
کہ گورنر اذان تک پیغام پہنچایا کہ 2 پہلوانوں کو جمع کرو، بھیجو، تاکہ جس شخص نے نعوذ باللہ یہ خط لکھا ہے اس کا قتل کیا جائے، اس کو میرے پاس قیدی بنا کر لایا جائے۔ باذان نے 2 پہلوان آدمی اس کے کام کے لیے بھیج دیے۔ اب 2 پہلوان اس گورنر نے بھیج دیا ایران بادشاہ کے پاس۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ کا یہ احمقانہ پیغام پہنچایا۔ کنہوں نے؟ اذان نے۔ یہ پیغام بھی پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا جو بادشاہ وہ اس طرح کہہ رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ آپ کی گرفتاری کے لیے 2 پہلوان منگوائے اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل میرے پاس آنا، اذان سنم تو ایزن میں نش۔ یہ دوسرے دن حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ جاؤ پڑھا نہیں سب قسم سے کہ جاؤ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شرویا نے قتل کر کے بادشاہی پر قبضہ کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے نا بددعا، یہ تو یہ صحابہ منیا کی وہی ذریعہ یہ خبر آتا ہوں نا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم یہ کیا سن رہے ہیں۔ واپس یمن پہنچے۔ اب یہ اذان واپس یمن پہنچا، گورنر کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا پھر تو یہ پکے نبی ہیں۔ جب اس نے اذان نے اپنے گورنر سے بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جاؤ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، جب یہ بات انہیں پتہ لگی کہ وہاں تک کیسے بات پہنچی، جبکہ میرے جانے سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے، تو میرے جانے کے بعد میں یہاں پر آ چکا ہوں، تو اس درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو سکا؟ تو پھر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یقیناً وہ پکے اور آخری نبی ہیں۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایران سے یہ خبر آئی کہ سچ میں ہی خسرو پرویز کا قتل ہو گیا ہے۔ اس پر ان سب کو ایمان نصیب ہو گیا اور یمن ایران کے بجائے مدینہ منورہ کی جانب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمانداری، بہادری اور وفاداری پر بھی غور کریں کہ کس طریقے سے خط پہنچایا اور خط پہنچاتے کس طریقے سے پیچھے ہٹے۔ ہٹنے کے بعد نظر رکھی کہ بادشاہ کا رویہ کیا ہوگا۔ بادشاہ کا رویہ جو ہی انہیں الٹ لگا تو فوراً گھوڑا دوڑا کے بھاگ گئے۔ یہ بہادری بھی تھی، شجاعت بھی تھی، عقل مندی بھی تھی اور وفاداری بھی تھی۔ اور خط مبارک کا نتیجہ بھی دیکھیں اور اسی سے دوسرے خطوط کا بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے وہ دوسرے جو 8 خطوط گئے ہوں گے ان کی منظر کشی کیا ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے خیبر کی جنگ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ۔